رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صدقات اور خیرات کی انتہا کیا ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا، اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کس طرح وضاحت کرتے اس انفاق کو اور صدقات اور خیرات کو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں؟ فرمایا، اپنے ہاتھ سے محنت کرے، کمائے اور پھر خیرات کرے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان صحت مند ہے اور مشتنڈا جس کو ہم کہتے ہیں نا، حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح کے الفاظ ہیں، ٹھیک ٹھاک موٹا تازہ ہے۔ تو اگر فرمایا کہ وہ اگر کچھ نہ ہو، تنگ دست ہے اور محنت کر کے کماتا ہے، کما کر پھر اس میں سے خرچ کرتا ہے نا، وہ اس کے لیے بڑی نعمت ہے اور بڑا اللہ کی طرف سے اجر ہے اس کا۔ اسی طرح یہاں پر یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، کمائے اور پھر اس میں سے خیرات کرے۔ عرض کی اگر یہ بھی نہ کر سکے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اسے مفلسوں کی مدد کرنی چاہیے، جو ضرورت مند ہو ان کی مدد کرے۔ یعنی اگر انسان کے پاس مال و دولت نہیں، صحت تو ہے نا، وقت تو ہے نا، کسی نہ کسی سطح پہ کسی مفلس کی، کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر کچھ خود نہیں دے سکتا تو یہ تو کر سکتا ہے نا کہ لوگوں کو راغب کر کے اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں تقسیم کرے، بانٹے۔ ضرورت مند اور مفلس جو اس کے اپنے آس پاس رہنے والے ان کا خیال کرے، یہ تو کر سکتا ہے نا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ اس قابل بھی نہ ہو تو پھر حضور نے فرمایا کہ نیک عمل کرتا رہے اور برے عمل سے بچتا رہے، یہی اس کی طرف سے خیرات ہے۔ یعنی کسی نہ کسی درجے پہ انسان خیرات کرتا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، انگلی کی ہر ہڈی پر خیرات ہے، ہر ہڈی پر خیرات ہے۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے کو اونٹ پر بیٹھنے میں مدد کرتا ہے اور سامان رکھوانے میں مدد کرتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ خیرات ہے۔ ایک اچھی بات کرنا، فرمایا یہ بھی خیرات ہے۔ نماز کی طرف جو شخص قدم بڑھا کر جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی خیرات ہے۔ راستے سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، کوئی رکاوٹ ہٹا دیتا ہے، پتھر ہے، کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اس کو ہٹا دیتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی خیرات ہے۔ فرمایا خوش اخلاقی سے پیش آنا کسی سے بھی، فرمایا یہ بھی خیرات ہے۔ اور اپنے بھائی، خاص طور پر اپنے مسلمان بھائی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور یہ فرمایا کہ اپنی بالٹی سے پانی نکال کر اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا، یعنی یہ ایثار اور قربانی اپنی بالٹی سے۔ عرب کے معاشرے کو آپ دیکھیے نا، یا کراچی کو آپ مد نظر رکھ لیجئے کہ وہاں پر ہفتے کے بعد ٹینکر آتا ہے اور لوگ بیچارے 2-2.5 ہزار روپے میں ایک ٹینکر خریدتے ہیں، یعنی اپنے ٹینکیاں جو ان کے پاس برتن ہوتے ہیں ان کو بھر کے رکھ لیتے ہیں اور پورا ہفتہ بیچارے پھر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہاں پر پانی کی بڑی کمی ہے۔ تو اب آپ ان سے پوچھئے نا کہ ایک شخص جس کے پاس پانی کی کمی ہونے کے باوجود لیکن دوسروں کی بنسبت پانی زیادہ ہے، اگر وہ اپنی بالٹی میں سے پانی نکال کر کچھ اپنے بھائی کے برتن میں ڈال دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیرات ہے۔ تو اس لیے انسان جس حالت میں بھی ہو، امیر ہے، غریب ہے، مفلس ہے، صحت مند ہے، جس معیار کی بھی زندگی گزار رہا ہے اور جس حالت میں بھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ معاشرے کو، سماج کو، لوگوں کو ڈیلیور کرتا رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی ایک اچھی نفسیات وجود میں آ جاتی ہے کہ انسان مانگنے پر توجہ رکھنے کے بجائے اور یہ سوچے کہ آپ آئیں گے تو لائیں گے کیا، تو میں آؤں گا تو مجھے کھلائیں گے کیا۔ اس نفسیات سے انسان اگر نکل جائے تو کتنی پریسٹیج کے ساتھ اور عزت کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ انسان دینے والا بن جائے، یہ سوچے اپنے بارے میں کہ میں بے شک جس حالت میں بھی ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے لوگوں کو، اپنے آس پاس کے رہنے والوں کو، ہمسایوں کو میں کیا دے سکتا ہوں۔ اگر انسان اس پر توجہ کرے نا، اس سے جو نفسیات اور کردار اور اخلاق وجود میں آتا ہے، یہ بڑا اعلیٰ اور بڑا بلند اخلاق وجود میں آتا ہے۔ ورنہ ہوتا اس طرح ہے کہ انسان جو نفسیاتی طور پر جو لوگ کمتری کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا دیا، اس نے ہمارے لیے کیا کیا، یا جیسے کہا جاتا ہے جی پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا،
یہ حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، فلاں ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، ہم اسی چیزوں کو ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اس سے محرومی کی نفسیات وجود میں آ چکی ہے بدقسمتی سے۔ ہم میں سے ہر شخص اسی طرح سوچتا ہے کہ وہ دوسرا مجھے کیا دے رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہم سوچتے کہ بھئی ہم کیا دے رہے ہیں معاشرے کو۔ اگر ہم یہ دینے والے بن جائیں، اور رسول اللہ نے فرمایا حدیث پاک الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صرف دولت اور مال میں نہیں، بلکہ ہر طریقے سے سوچا جا سکتا ہے کہ جو اوپر والا شخص ہے وہ بہتر ہے نیچے والے سے، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی صورت حالت اور حیثیت میں معاشرے کو دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے یہ مقامات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے طبقے کو پسند نہیں کیا کہ دوسروں کی محنت پر اور دوسروں کی کمائی پر جو پلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، خود آگے بڑھو، محنت کرو، جس حد تک بھی جو کر سکتے ہو وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کرتے رہو۔ یہ صرف امیر لوگوں کو اللہ پاک نے نہیں فرمایا، مالداروں کو نہیں کہا، بلکہ غریبوں اور مفلسوں کو بھی اللہ پاک نے یہی کہا ہے کہ تم معاشرے کو دے سکتے ہو یہ دیکھو، اور وہ معاشرے کو تم دینے کی کوشش کرتے رہو اور دیتے رہو، اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے تھے نا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی ہم سے زیادہ اجر لے گیا اس لیے کہ اس کے پاس مال اور دولت ہے، وہ بڑا خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تم جو کماتے ہو اپنے اس کمائی اور اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور خدمت خلق کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی اجر عطا کرے گا۔ ان باتوں کو ذہن میں ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان دنیا میں اس کمتری کی نفسیات سے باہر آئیں گے، محرومی کی نفسیات سے بھی ہم باہر آئیں گے، اور ہم دنیا کو ڈیلیور کریں گے۔ اور قومیں وہی آگے بڑھتی اور ترقی کرتی ہیں کہ جو دنیا کو دینے والی ہوتی ہیں، دنیا کو ڈیلیور کرنے والی ہوتی ہیں۔ وہی قومیں ہمیشہ محکومی کی زندگی گزارتی ہیں اور مغلوبیت کی زندگی گزارتی ہیں، جو اس بات پہ نظر رکھے ہوئے ہوتی ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی، ہمارے خلاف دوسروں نے یہ کر دیا، ہمیں دوسروں نے گرا دیا، اور ہمارا سب کچھ تھا وہ سب کچھ اٹھا کر وہ لے گئے۔ یہ باتیں اور یہ نفسیات قوم تو اپنی جگہ پر ایک شخص کو، ایک فرد کو بھی کبھی آگے نہیں نکلنے دیتی۔ یہ نفسیات کسی خاندان کو ترقی نہیں کرنے دیتی۔ تو اس نفسیات سے ہمیں باہر آنا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس نفسیات سے باہر آئیں۔ ہم جس مقام پر، جس درجے، جس مرتبے، جس حیثیت میں ہیں، ہم معاشرے کے لیے، اجتماعیت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں۔